وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। हालात कैसे भी हों, दुखों की आंधियां चल जाएं, तकालीफ और परेशानियों के पहाड़ टूट जाएं, चाहे गम हम सबको घेर लें और परेशानियां हमारा रास्ता न छोड़ रही हों, इस हाथ तक पहुंच जाएं कि शायद अब जिंदगी बाकी बचे या न बचे, इस कैफियत में भी कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो। हालात बड़े संगीन जा रहे हैं। दोस्त साहब, हम भी ज़ाती तौर पे परेशान हाल हैं। हर बंदा इधर उधर देख रहा है,
کہ کون ہمارا مسیحا بنے گا، ہمارا گائیڈ بنے گا، کوئی لیڈر اٹھے گا، کچھ تو ہوگا۔ اور ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان موضوعات کا سلیکٹ کرنا، بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ جن حالات میں مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں، بیوہ خواتین اپنی عزت بیچنے تک کے لیے تیار ہے، اور ایک غریب طبقہ اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ میں اپنی جان دے کے ان غموں سے، ان دکھوں سے دور چلا جاؤں۔ ان حالات کے اندر ایک اچھے داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامعین کو مایوسی کی طرف نہ لے جائے، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف لے جائے۔ اسے تھوڑا کام کرو۔ یہی ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، غلطیاں خطائیں کر بیٹھے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، دکھوں اور غموں کی آپ کے اوپر بچھاڑ ہو جائے گی، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے مایوس نہیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بندوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آ جایا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار نہیں۔ کچھ ہمارے بھی معاملات خراب ہیں جس وجہ سے اللہ ناراض ہے، کچھ ہماری پالیسیاں، کچھ ہمارا نظام، سسٹم اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ کہاں گئے وہ سب جو ہمارے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے؟ سب بھاگ بھوگ گئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے جو قانون بنائے امپلیمنٹ کر دے، بس ٹھیک ہے۔ وہ سب چلے گئے کہ جن کے نعرے آپ لوگ لگایا کرتے تھے، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی ایک بیان نہیں مل رہا۔ ان دکھوں کے اندر آپ کو ساری دنیا تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اکیلا کہ میرے بندے پریشان ہیں اور میں کچھ نہ کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اپنی رحمت ضرور کرے گا۔ ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، جن کے عقیدے کمزور ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہوگا، اب تو بیڑا ڈوب گیا ہے، اب تو ختم ہوگی کہانی۔ لیکن ہم اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت ضرور کرے گا، ہمارے دکھوں کا مداوع ہمارا رب ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کے قریب ہے ہماری رحمت۔ کون؟ نیکوکاروں کے قریب ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، نیکیوں سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، عبادت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، رسول اللہ کے طریقے سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اسلام کو ناپسند کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور یارو یہ سب اللہ کے رحمت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔
تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو بھی حاصل کریں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ آیت ہے، یہ وہ دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، بالکل ہم سے خطائی ہوئی ہے، ہم گنہگار ہیں، اللہ تیری عبادت سے دور رہے، اللہ تجھے ناراض کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، رحمت نہ کی، اللہ ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ اللہ غور تو کرو اللہ کی قسم ان حالات کے اوپر کہ ایک غریب بندہ جب ساری طرف نظر دوڑاتا ہے کہ کوئی نہیں میرا پرسان حال، پھر آخر میں رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، کیا کرے گا؟ 15,000 تنخواہ، 50,000 بھی، کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک سے ایک بڑھ کے ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں ظلم کی انتہا اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ پھر گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ وہ وقت ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آپ لوگوں نے تکڑے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ یار کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے تو جائیں گے کس کے پاس؟ وہ پھر اپنی بہاریں دکھائے گا۔ لیکن یہ جو مایوس ہو کے خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، گویا یہ اللہ سے مایوس ہے، نا امید ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں خودکشی کر کے سکون میں چلا جاؤں گا، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے مرنے کے بعد اللہ اس پہ ایک سزا مسلط کر دیتا ہے، اور وہ کون سی؟ جس حالت میں وہ مرتا ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے زندہ بھی کرتا رہے گا، اسی طرح مارتا رہے گا۔ اور یہ تو اللہ کے بندو سال ہو جائے گا، 2 سال، لیکن یاد رکھو ہر رات کے بعد ایک دن آیا کرتا ہے، ہر سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا کرتا ہے، ہر دکھ کے بعد اللہ خوشیاں دیا کرتا ہے۔ 1 سال، 6 مہینے، 2 سال، اللہ اکبر، بس ہو گئی۔ اور جاؤ 20 سال، 2000 کے اندر، 1999 کے اندر امریکہ نے حملہ کیا تھا، 20 سال لڑے اللہ کے بندے، 20 سال۔ ان کے بچے نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، اچھے کپڑے نہیں، جوتی نہیں، سکول کالج نہیں، سب اڑا دیا گیا۔ 20 سال کیا کیا انہوں نے؟ خودکشیاں۔ اور جاؤ پورا افغانستان، تمہارے سامنے کوئی ایک خودکشی لاؤ، کوئی ایک۔ 20 سال۔ اور پھر اللہ کی رحمت آئی، اللہ نے امریکہ کو گھٹنوں کے بل گرایا، ناکوں سے لکیریں نکلوائی، 47 ملک دوڑے وہاں سے، اپنا اربوں روپے کا اثاثہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور آج اور تورا بورا کا ڈر دے کے مسلمانوں کو بزدل بنانے والوں کہ امریکہ ہمارا تورا بورا بنا دے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے، تم لٹ گئے۔ تمہیں IMF نے ایسے شکنجے میں کسا ہے، ذرا کر کے دیکھو۔ وزیر اعظم کہتا ہے جو مرضی کر لو، بل تو بھرنے پڑے گے، جو مرضی کر لو، پیٹرول تو یہی رہے گا، جو مرضی کر۔ اللہ کی رحمت آئی، رب کعبہ کی قسم ہے، ان لوگوں نے ایمان کی طاقت اللہ کی مدد کے ساتھ، اس وقت افغانستان کی معیشت یہ ہو چکی ہے کہ وہاں کا 1 روپیہ اور آپ کے پاکستان کے 40 روپے ہو چکے۔ کس کا تورا بورا بنا؟ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ہم مایوس ہو چکے تھے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ انہوں نے 20 سال تک یہ حالات دیکھے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی خطرناک حالات دیکھے ہیں۔ ایک ایک ماں نے اپنے 7 بچے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ اکبر۔
آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ، لیکن یہ جو پریشان ہو کے نا امید ہو کے خودکشی کرتا ہے، فرمایا جس حال میں یہ اپنے آپ کو قتل کرے گا قیامت تک اللہ اس کو سزا دیتا رہے گا۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہیں کریں گے۔ اس رحمت سے، اللہ اکبر، رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش، معافی، رحم، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کا عطا کرنا، اس کی بندے کے ساتھ الفت، یہ ہے رحمت۔ اور اسی رحمت کے ساتھ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا کہ نہیں؟ اسی رحمت کے ساتھ اللہ نے نوح کی کشتی کو پار لنگھایا کہ نہیں؟ اسی رحمت کے ساتھ ابراہیم کو بڑھاپے کے اندر اولاد دی کہ نہیں؟ اسی رحمت کے ساتھ زکریا کو اولاد دی کہ نہیں؟ اسی رحمت کے ساتھ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کے بعد یعقوب کا بیٹا یوسف کو رحمت سے قید سے نجات دی، اور پھر اس کی خوشی کے بدلے اللہ نے یعقوب کی آنکھوں کو لوٹا دیا۔ یہ ہے رحمت۔ ایوب بیماری میں گھرا ہوا پریشان حال، اللہ نے اپنی رحمت سے ایوب کو شفا دی کہ نہیں؟ موسیٰ فرعونیوں سے لڑ کے صحرا کے لمبے سفر کر کے بیٹھا ہے درخت کے نیچے، اللہ میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں، اللہ نے رحمت کی کہ نہیں؟ ایوب جاؤ اپنی بیٹی شعیب، اپنی بیٹی کو رشتہ دو، کس کو؟ موسیٰ کو۔ گھر دے دیا، کھانا دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے وہ پیغمبر بھی مایوس نہیں ہوئے تھے، اور سارے پیغمبروں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، کبھی نہ ہونا۔ کسی معاملے کے اندر، یہ تو معاشی معاملہ ہے، کسی معاملے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سے دور ہو گئے تو پھر ہمارے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل کا حل صرف ایک ذات کے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ احتجاج، جلوس، ریلی ٹھیک ہے، ہمارا حق ہے، قانونی بھی، شرعی بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کے اندر کھڑے ہو کے ہم لوگوں کو مایوس کر دیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف بڑھیں اور حرام کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ اکبر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے تذکرے کیے ہیں اپنی حدیث کے اندر۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق کو، یار تمہارے کتنے گناہ ہیں، سنو اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ نبی کائنات نے فرمایا جب اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے لکھ دیا اپنی کتاب محفوظ کے اندر، کیا؟ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ غصہ آئے گا اللہ، لیکن وہ غصہ، اللہ کی رحمت جو ہے اس غصے پہ غالب آ جائے۔ اللہ نے لکھ دیا، اللہ زیادہ دیر غصہ نہیں ہوتا، بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے بس۔ مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری غلط پالیسیاں، حکمرانوں کی نااہلیاں، صرف یہ مسئلہ ہے، اور بھی مسئلہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، اور اس قدر پڑ گیا کہ ایک روٹی کھانے کو نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ رو رو کے اور کوشش کر کے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ اگر کچھ دن اور یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو سیدنا عمر مر جائیں گے۔ رعایا کے غم میں، مسلمانوں کے دکھ کی وجہ سے بچے بلک رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کبھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، کبھی ملکوں سے رابطے کرتے ہیں، کہیں سے گندم لی جائے، کہیں سے آٹا لیا جائے، کہیں سے کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر، لوگ اکٹھے ہو کے آئے، آ کے کہتے ہیں عمر ابن خطاب
अमीरुल मोमिनीन हमारा मसला हल कीजिए। महंगाई बढ़ गई, जिनके पास मार्केट में कुछ सामान है उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, चीजें नहीं मिल रही। महंगाई को कंट्रोल करें। सुन लो, महंगाई को कंट्रोल करना अगर हाकिम उमर बिन खत्ताब जैसा भी हो तो वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपनी इस मसले को हल करवाना है ना तो आज के बाद नेकियां ज्यादा करना शुरू कर दो, गुनाहों को छोड़ दो। और ये दौर पता ही कौन सा है? अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला रात अपने मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं और रात का पिछला पहर हुआ। माँ बेटी को कह रही है, बेटी इस दूध में पानी डाल दे ताकि बढ़ जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगी। बेटी कहती है, नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, ऐसा काम नहीं करना। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन देख रहा है? कहा, नहीं देख रहा, लेकिन उसका रब तो देख रहा है। ये दौर था इस कदर नेकी वाला दौर। और उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं, गुनाह छोड़ दो, नेकी में आगे बढ़ जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी महंगाई खत्म कर देगा। हुक्मरान गंदे, वजीर आजम गंदा, वजीर आजम गंदा, सदर पाकिस्तान बेकार, वर्दी बगैर वर्दी सब बेकार। तो हम कौन सा अच्छे हैं? हम कौन सा अच्छे हैं? बताओ, कौन 5 वक्त की नमाज़ अदा कर रहा है? कौन रोज तिलावत कर रहा है? कौन अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार कर रहा है? अल्लाह की तरफ तो ना आए। तुम पैसे बढ़ाने में लग गए कि पैसा ज्यादा कमाएं, इस महंगाई का मुकाबला करेंगे, नहीं कर सकते। अल्लाह तुमको घुटनों के बल ले आएगा, याद रखो। इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारी चीखें निकलवा दे, आओ मैं तुम्हें तरीका वही बताता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन ने बताया था कि गुनाहों से दूरी इख्तियार कर लो, अल्लाह के करीब हो जाओ, नेकियों को अपना लो, इस्तग़फ़ार, तिलावत, नमाज, रोजे रखो और अल्लाह के सामने माफी मांगो। वो सारे गंदे हैं तो भाई हम कौन सा अच्छे हैं? इस चीज का भी जवाब देना मुझे। ऐसा नहीं है, एक मजदूर 800,000 रुपए कमा के ठेले पे रुकता है कि थोड़ा सा फ्रूट ले लूं, और फ्रूट देने वाला क्या करता है? और तुमने वजीर आजम को गंदा कहा, सदर को कहा, ठीक है वो सब हो गए, लेकिन ये 800,000 कमाने वाला अपनी जेब में हिसाब लगाता है। 2 किलो आटा लेना है, पाया घी लेना है, आधा किलो शक्कर लेनी है, थोड़ी सी मिर्ची और फलां चीजें लेनी है, बाकी मेरे पास इतने पैसे होंगे, अच्छा 100 रुपए की कोई चीज ले लेता हूं, मेरे बच्चे देखेंगे। और ये रेडी वाला जालिम उसके फ्रूट के अंदर 2-4 दाने ऐसे डाल देता है जो उसे घर जाके बाहर फेंकने पड़ते हैं। हुक्मरान गंदे, हुक्मरान गंदे, और रब्बे काबा की कसम हम उनसे भी बड़े गंदे। जिसका जहां दांव चलता है अल्लाह की कसम छुरी फेर दे। ये नहीं कहता मेरा मुसलमान भाई है, मेरा अच्छा भाई है, इसके बच्चे खाएंगे, नहीं नहीं, हम कहते हैं जिसको जितना लूट सकते हैं लूट लें। हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, महंगाई बड़ी हो गई है, पीछे से चीज बढ़े ना बढ़े, हम दुकान पे बैठे हुए उसे बढ़ा रहे होते हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? किस मुंह से हौदे कौसर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुकाबला करोगे? ये हालात है। घटिया तरीन इंसान अल्लाह की कसम जो एक मजदूर को लूट लेता है। इस कदर बेहिस्सों मैं एक जगह मैं जाती तौर पे रुका और रुक के मैंने उससे 10 मिनट पहले गुफ्तगू की, चले इसी बहाने से दावत दे दूंगा। बतलाया, मैंने कहा भाई बात यह है, अगर आप दुनिया में थोड़ा सा हल्का माल डाल दोगे छुप छुपा के अपने हाथों की तेजी से, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, नाप तोल में कमी ना किया करो अल्लाह के बंदो। अल्लाह ने इसी सबब कौमों पे अजाब भेजा है। 10 मिनट लगा के वाज़ नसीहत की और फ्रूट लेके जब मैं घर पहुंचा तो उसके बाद क्या पोजीशन थी, अल्लाह की कसम यही हालत थी कि उसमें से आधे से थोड़े कम जो थे वो बेकार थे और बाकी ठीक थे। बाद में वो हंस जरूर रहा होगा कि मैंने मौलाना के साथ ऐसा किया है, कोई मसला नहीं, मौलाना तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन क़यामत के रोज जाओ अल्लाह की जहन्नम जो कई मील दूर से तपेश और उसका एक अंगारा एक बड़े महल और कोठी जितना है।
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا کرو گے؟ من حیث القول، ہم سارے گندے ہیں، یقین کریں. جہاں جس کا داؤں چلتا نہیں چھوڑتا، اور پھر کہتے ہیں حکمران گندے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اس مہنگائی سے نکلنا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سیدھا کر لو. اس سختی سے نکلنا ہے تو اپنے آپ کو سیدھا کرنا شروع کر دو. اللہ سے دعائیں کرو، اللہ انشاءاللہ تعالی ایسے حکمران بھیجے گا جو ہمارے لیے روئیں گے اور ہم ان کے لیے روئیں گے. یہ عیاشیاں نہیں چلیں گی. 30 لاکھ کی جوتی، 20 لاکھ کی گھڑی، شیروانیاں 50 لاکھ کی، اور تمہارے ملک کی حالت ٹھیک ہوگی. یہ نہیں ہونے والی. ہاں اس ملک کی ہوگی جس کا نائب وزیر اعظم دنیا سے خطاب کر رہا تھا اور پاؤں کے اندر 180 روپے کی جوتی تھی. قوموں کے حالات ایسے نہیں بدلتے، ایسے نہیں بدلتے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 100 حصے. ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل کیا، ایک حصہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتی ہے. ایک حصہ 99 اللہ کے پاس ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کے پاس 99 درجے ہیں، 99 حصے ہیں. کس کے؟ رحمت کے. وہ آپ کے حالات سے خوب واقف ہے. جب آپ سوئے پڑے ہوتے ہیں نا گہری نیند کے اندر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی. وہ آپ کے خوابوں کے اندر بھی جو چل رہا ہوتا ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے. آپ کس رب سے آپ کا واسطہ ہے؟ اللہ کے بندو، آپ کا رابطہ اس رب سے مضبوط ہونا چاہیے جس کے پاس اپنی رحمت کے 99 حصے اس کے پاس ہیں. اور فرمایا قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی 99 حصے وہ رحمت کے جو اس کے پاس ہیں وہ، اور پوری دنیا کے اندر جو ایک حصہ نازل کیا ہوا ہے وہ، ان کو اکٹھا کر کے 100 درجے مکمل کرے گا اور پھر اپنے بندوں کا حساب کرے گا اور بڑے بڑے گنہگار بخش دیے جائیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح مسلم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، ایک گنہگار مسلمان کو بلائے گا. ایک گنہگار خطا کار گناہ ہو گئے، رب سے معافی مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا. قیامت کے روز اللہ بلائے گا، میرے بندے، اپنے برابر کر کے اس سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ چھوٹے چھوٹے اللہ گناہ گنوائے گا. وہ کہے گا ہاں اللہ کیے تھے. اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ پیچھے ہٹ کے ہنسنا شروع کر دے گا. جب پیچھے ہٹ کے ہنسے گا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ پوچھے گا کیوں ہنسے؟ وہ کہے گا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں تو آج سوچ رہا تھا کہ آج بڑے بڑے گناہ بھی میرے سامنے آئیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ اللہ تیری رحمت میرے کام آئے گی. آج اس رحمت نے اپنا کام کر دیا، تو نے رحمت سے میرے بڑے بڑے گناہ معاف کر. اور اللہ کے بندو، اللہ معاف کرنے والا ہے. زمین و آسمان گناہوں سے بھر کے آؤ، شرک باللہ نہ ہو. دنیا کے اندر ایک مرتبہ رو لو رب کے سامنے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. جب گناہ مٹ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بھی درست ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. ہم تو کہتے ہیں اللہ کی حدود کو نافذ کرو. ایک حد اللہ کی جو نافذ کرتا ہے، فرمایا 40 دن کی بارش سے زیادہ عزت ہے، یعنی 40 دن اللہ کی رحمت برسے. اللہ اکبر. آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. آپ کے تو راستے بند ہو جاتے ہیں. جائیے جن علاقوں کے اندر بارش پہ سبزیاں بنتی ہیں، بارش پہ فصلیں پکتی ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ اللہ کی رحمت یہ کس قدر قیمتی چیز ہے. آپ کو تو مفت میں مل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہمارے راستے بند ہو گیا اور یوں ہو گیا. یقین کرو جن علاقوں میں بارانی، جہاں پہ بارش کا پانی پہنچتا ہے، نہری پانی نہیں ہے، ٹیوب ویل نہیں ہے، وہاں پہ جا کے پوچھو اس بارش کی قدر کیا ہے.
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے نا تو وہ بھی امید لگا بیٹھے گا کہ میں نے جنت میں جانا۔ یہ حدیث ہے کہ کافر کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تو کافر بھی امید لگا لے گا، کافر بھی، کہ مجھے بھی اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی رحمت سے کسی صورت نا امید نہیں ہونا، حالات چاہے کچھ کے کچھ ہو جائے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ دو کام، ایک اللہ کو پکارنا ہے اور ایک اللہ سے نا امید نہیں۔ فرمایا تم یہ دو کام کرتے رہو گے، میں تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے معاف کرتا رہوں گا، لیکن تم نے مجھ سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ سے نا امیدی بھائی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، نا امید نہیں ہونا اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیتے تھے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا، صرف عمل جو ہے وہ نجات نہیں دلائے گا، صرف عمل نجات نہیں دلائے گا، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہو جائے گی اس وقت تک بندہ بخشا نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی آپ بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب تک مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن مجھے اللہ پہ یقین کامل ہے کہ قیامت کے روز میرا رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ اکبر، یہ رحمت بیڑے پار کرنے والی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہر حال میں اللہ سے تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رحمت کے لیے دعائیں کی، دعائیں رحمت کی امتیوں کے لیے، اور کچھ اعمال کرنے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، جیسا کہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ کتنی رکعتیں جی؟ 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ وہ 2 میاں بیوی کہ جو رات کے پچھلے پہر بیوی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے خامن کو اٹھا دیتی ہے، اور اگر خامن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو اٹھا دیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ یارو ہم تو اس قدر بد نصیب لوگ ہیں، ان حالات میں بھی فرض ہی نہیں پڑھتے، تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں؟ فرمایا یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، اٹھو اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، رحمتوں کے نزول کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان دونوں میاں بیوی کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ لیکن جو میاں بیوی 12-1 بجے تک گانے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، بازار کی سیر کریں گے، گپے لگائیں گے، بھائی کون سی تہجد اور کون سی فجر، کوئی بھی نہیں پڑھے گا، سارے سو جائیں گے۔ اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہیں گی؟ جب رحمتوں کے نزول کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سوئے ہوتے۔ کئی دوست تو کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی 12 بجے سے پہلے کال نہیں کرنی، 10 بجے سے پہلے کال نہیں کرنی، میں سویا ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یقینی بات ہے بلکہ کہ یہ رحمت کے ٹائم پہ سویا رہتا ہے، نماز فجر بھی نہیں پڑھتا، ساری رات جاگتے ہیں۔ کئی فیملیاں انہوں نے اپنا یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے، رات 2 بجے 3 بجے سونا ہے اور پھر 10-11 بجے اٹھ کے کاموں پہ جانا ہے۔ کون سی اللہ کی رحمت لینے؟ کوئی اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ایسے بندے کو، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سختیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہم نے رات بنائی ہے تمہارے سکون کے لیے اور دن بنایا ہے تمہاری معاش کے لیے۔ جو راتوں کو جاگتا ہے
اور دن کو سوتا ہے، یقین کریں اسے کوئی نہ کوئی اللہ موذی مرض لگا دیتا ہے، کیونکہ اس نے نیچرل چیز کو، قدرت کو بدلنے کی کوشش کی، فطرت کو بدلنے کی کوشش کی۔ دن کو آرام نہیں کرنا، دن کو کام کرے، رات کو آرام کرے، لیکن یہ موبائل بدبخت ایسا ہے جو رات کو کئی گھنٹے ہمیں سونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی رحمت چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری حدیث سنتا ہے اور میری حدیث کو آگے پہنچا دیتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ لیکن ہم یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، گیٹ سے باہر جاتے ہیں، ختم۔ وہ بھائی جن کی تو خواتین ساتھ آتی ہیں، چلے انہوں نے تو سن لیا، جن کی نہیں آتی وہ گھر جا کے سنایا کریں کہ آج یہ موضوع تھا اور اس کا لب لباب یہ تھا۔ چلو سارا جمعہ نہیں سنتے، کم از کم اتنی بات تو بتائے نا کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، حالات کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، پھر اللہ کی برکتیں کرتی ہے۔ ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، خامد آیا گھر آ کے کہتا ہے کہ اللہ کی بندی کچھ کھانے کو ہے، تو بیوی آگے سے لڑنے لگی، کہنے لگی ہر وقت تو جب دیکھو آپ مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، کچھ کرتے کراتے تو ہیں نہیں، ہیں کہاں سے جو نہ کھانا ملے گا اور کہاں سے کچھ ملے گا۔ وہ اللہ کا بندہ گھر سے نکلا اور جا کے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گیا، اللہ کے سامنے دعا التجا کرنے لگا کہ اللہ تیرا بندہ ہوں، کوشش تو کرتا ہوں لیکن نہیں ہے کوئی روزی روٹی کا سبب، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد گھر میں آتا ہے تو بیوی حیران اور پریشان بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ اس کی پہلے تو اسے بولا نہیں جا رہا، جب پوچھا ہوا کیا ہے، کہتی ہے اللہ کے بندے میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ چکی جس میں تھوڑا سا آٹا گندم ڈالی گئی وہ چل رہی ہے اور اتنا آٹا نکال دیا ہے کہ ہمارے گھر کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اور یارو اس طرح اللہ سے تعلق قائم کرو کہ اللہ تمہاری مدد خود کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا سا تو آگے بڑھو نا اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، جو لوگ نماز میں آپس میں پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اب لوگ ہم سے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ یہ کون سی نماز ہے جو پاؤں ملانے سے آپ کی توجہ ختم کر دیتی؟ اور اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں پاؤں سے پاؤں ملا لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور تم بھاگتے ہو، دور دور ہو کے کھڑے ہوتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت کا طریقہ ہے، نفرت کا، محبت کا طریقہ نہیں۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیٹھ ہے، اربوں پتی ہے، اور ساتھ اسی کا مزدور آ کے کھڑا ہو جائے، پاؤں ملاؤ۔ کیوں؟ تم دونوں اللہ کے بندے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یاد رکھو، وہ چاہے اربوں پتی ہے یا ککھ پتی ہے، یاد رکھو اللہ کے ہاں تقوی والا ہے۔ سارے ایک ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے رحمت کے اصول کے لیے پاؤں سے پاؤں ملانا یہ بھی جو ہے ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت، اللہ کے بندو، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اس وقت دیکھ رہے ہوتے نا کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، میں کالی سیاہ مٹی اس کے منہ میں داخل کر رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ فرعون اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اور اللہ کی رحمت کو میں جانتا ہوں اس قدر وسیع ہے کہ اللہ اس فرعون کو بھی معاف کر دیتا۔ اور اللہ کے بندو، ہم تو گنہگار ہیں لیکن انشاءاللہ مواہب تو ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ جو سحری کرتا ہے
نفلی روزے رکھا کریں میرے بھائی، 13، 14 اور 15 چاند کا، سوموار اور جمعرات کا، اس کا اہتمام کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سحری کرتا ہے یہ سحری کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے اللہ کے فرشتے اس پہ رحمت نازل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وہ مریض کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ہم تو جاتے ہی نہیں، بس موبائل اور میسج پہ کام چلا لیتے ہیں۔ رحمت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان میں ایک بڑا اہم اور بڑا محبوب عمل السلسلۃ الصحیحہ کے اندر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ۔ کیوں؟ فرمایا تم ایک بار درود شریف پڑھتے ہو 10 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف کا پڑھنا۔ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، فلاں سے منگواؤ اور فلاں سے منگواؤ۔ آئیے بغیر مانگے اللہ آپ کو عطا کرے گا، بغیر مانگے۔ صحابی نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی اگر میں مسلسل سارا دن جب بھی ذکر کروں اور اس میں درود شریف پڑھتا رہوں تو کیا اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہر وقت درود شریف پڑھ اور اللہ تجھے بغیر مانگے تیرا سب کچھ عطا کر دے گا۔ تم مانگے گا بھی نہیں اور رب تجھے عطا کر دے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا 10 بار اللہ کی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور کوئی 10 بار درود پڑھے تو کیا مطلب 100 مرتبہ اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے آپ اندازہ لگائیں کتنا ضربے دیتے جائیں اور کتنا اجر ہے۔ تو کوشش کیا کریں جمعرات کی رات یعنی پچھلی رات جو گزری ہے وہ اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کے انتظار کے لیے وہی بیٹھا رہتا ہے، دوسری نماز کے انتظار کے لیے وہی بیٹھا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے باوضو، فرمایا اتنی دیر اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہے مشکل کا سلام پھرتے سنتے ہی نہیں پڑتے، بھاگتے ہیں میری دکان، میرا مکان اور میرا دنیا اور میری دنیا۔ اسی دنیا کو اللہ نے داؤں پہ لگا دیا، مشکل بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کی عبادت اطمینان اور سکون سے کیا کریں، پوری عبادت کیا کریں، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور نماز کے بعد کے اذکار کر کے اور اکیلے میں دعا مانگنا افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ یہ انفرادی لوگوں کے لیے ہے، اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد مانگنا یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا مطلب؟ یہ مساجد یہ رحمت کے گھر ہیں، رحمت کے گھر ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پہ رحمتوں کا نزول کرے تو یاد رکھیے پھر اللہ کے گھروں کا رخ کریں۔ آج کے بعد انشاءاللہ کرنے والے کام 5 وقت نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ سب پڑھیں گے۔ یار حالات درست کرنے تو یہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بھی ہوں گے تو تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسرا کام جس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے وہ کام ہے استغفار، استغفر اللہ۔ زیادہ مشکل نہیں بتا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ترجمہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دل میں رکھ کے کم از کم سارے بھائی 100 مرتبہ روز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کم از کم 100 مرتبہ۔ اگر اسے بڑھا دیں گے نا، اسے بڑھا دیں گے 500، 1000، 10,000، یقین کریں آپ کو وہ کچھ ملنے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ایک دن میں نہیں، ایک دن میں نہیں۔ آپ کہیں ایک دن پڑھو اور اگلے دن ہی ایسا نہیں، اس پہ دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں۔ روزانہ 100 بار پڑھیں،
500 بار پڑھیں 1000 بار پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ہاتھ والا کاؤنٹر لے لیں اور اس کے اوپر کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی دلیل دیں گے کسی ٹائم آپ کو, لیکن آپ کو بتانے کا مقصد ہے, آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ استغفر اللہ, اپنے دل میں ترجمہ رکھ کے یاد سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے بندو, ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں, ہم کہیں پہ بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. مسجدوں میں بیٹھے ہو تب بھی, ابھی نیچے خواتین کی طرف سے شکایت آئی مجھے, کہتے ہیں جی کچھ خواتین آتی ہیں اور اپنی پرانی جوتی اتار جاتی ہیں اور نئی پہن جاتی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہم مساجد میں بھی باز نہیں آتے چوری کرنے سے. چوری ہے یہ, اور قیامت کے روز اللہ ایسے لوگوں کو چوروں کی لسٹ میں کھڑا کر دے گا. کیا ہوگا پھر, کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ کے ساتھ شرمندہ ہوں گے. یہ چور میں نے پہلے بھی سنایا تھا اور کل بھی بچوں کو واقعہ سنایا کہ لاہور کی شاہی مسجد کے باہر ایک فقیر کھڑا ہوا تھا اور ایک انگریز وہاں سے گزرا تو اس کا پرس گر گیا. پرس گرا, والٹ جسے کہتے ہیں, وہ گرا, وہ چلا گیا, جلدی میں تھا. فقیر نے اٹھا کے دیکھا بندہ چلا گیا, انگریز چلا گیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ انگریز واپس آیا نا, چکر لگا, اس نے وہ نکالا فقیر نے, اس نے کہا یہ آپ کا والٹ ہے, پرس ہے, یہ اس دن گر گیا تھا. اس نے کہا اس میں تو پیسے تھے اچھے خاصے, آپ نے رکھ کیوں نہیں لیے؟ اس نے کہا بات میری نہیں ہے, بات میرے محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میدان معاشر ہوگا اور تو اپنے نبی عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور میں اپنے نبی محمد کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور تو عیسیٰ کی صفوں میں سے نکل کے کہے گا کہ اے محمد آپ کے اس امتی نے میرا پرس چوری کیا تھا, اس دن شرمندگی مجھے نہیں ہوگی, میرے محمد کو ہوگی. اس لیے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے میرے محمد کو شرمندگی اٹھانا پڑے. اللہ کے بندو, یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی رسوائی اور ذلت اور شرمندگی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا